السلام علیکم۔ انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام نیوز چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انصاف آفٹرنون ٹیچر یونین پنجاب کے چیئرمین زید اکرام اجرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں انصاف آفٹرنون پروگرام کے بارے میں۔ زید صاحب، پہلے تو یہ بتائیں سارے یونین کا خیال کیسے آیا اور کیسے سب لوگوں کو آپ نے منظم کیا؟ سر، یہ ہے کہ آفٹرنون اسکول کے جو ٹیچرز ہیں ان کو مختلف قسم کے مسائل درپیش تھے، جس وجہ سے وہ انفرادی طور پہ اپنی حق تلفیاں برداشت کر رہے تھے۔ تو مجھے خیال آیا، میرے ایم فل کے دوست تھے مختلف اضلاع کے، وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں آفٹرنون اسکولز میں پڑھا رہے تھے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں بھی کافی ایشوز تھے۔ تو اس سلسلہ میں سوچا کہ ایک جو ہے نا یونین وہ ہماری ہونی چاہیے، اور یہ خیال مجھے جعفر چدر صاحب نے فون کر کے کہا کہ کوئی نمائندہ یونین ہونی چاہیے۔ ہم نے پھر ادھر حافظ آباد میں ہزاری اسکول ہے وہاں پہ میٹنگ کی، اور 18 اسکولز کے ہیڈز جو ہیں وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ نیکسٹ جو ہے ہم تنظیمی باڈی کا تشکیل دیں گے۔ تو وہ تقریباً کوئی 10 دن بعد نروز پور اسکول کے اندر 40 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے، وہاں پہ پھر ایک حافظ آباد میں یونین کا قیام کیا گیا۔ پھر میں اور میرے ساتھ ملک ابو بکر صاحب تھے، ہم نے مل کے حافظ آباد کے تمام سکولز جو ہیں وہ وزٹ کیا، ان کے ہیڈ ٹیچرز ہیں ان کے نمبر کلیکٹ کیے، ان کو ایک گروپ کے اندر ایڈ کیا۔ اس کے بعد ایک ہم نے پروگرام کروایا، اور جس میں ڈسٹرکٹ کی تمام مینجمنٹ کو ہم نے دعوت دی۔ سی او ایجوکیشن وہ بھی موجود تھے، ہمارے ڈپٹی ڈی اوز اے ایوز، اور تقریباً کوئی 350 ٹیچرز وہاں پہ موجود تھے۔ تو حافظ آباد سے جب ہم نے ایک کامیاب یونین بنا لی تو پھر اکاڑا گئے، وہاں پہ ہمارے دوست جو ہیں شیخو پورہ سے، سیال کوٹ سے، باول نگر سے، پاک پتن سے، وہ آئے۔ وہاں پہ اس کا تھوڑا سا ہم نے ایک جو ہے نا نظام بنایا۔ اس کے بعد لوگوں کے جیسے جیسے ہمیں نمبر ملتے گئے، تو اس طریقے سے ہم نے ایک یونین کی جو ہے نا وہ بنیاد رکھی اور اس کو تشکیل دیا۔ اچھا، اکثر زید صاحب یہ لوگ بات کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یونین کو زیادہ کامیابی نہیں ملی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل سر، یہ کویشچن میں نے بھی سنے ہیں۔ تقریباً کوئی 2% لوگ ایسے ہیں جو بات کرتے ہیں کہ یونین جو ہے اس نے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی۔ اصل میں یونین جو ہوتی ہے وہ اپنے ممبرز کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے کارکنان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم نے یونین کا نام تو دے دیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خاص طور پہ اتنی منظم یا تگڑی یونین نہیں ہے۔ جب تک ٹیچرز ذمہ داری نہیں لیتے تب تک مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ یونین نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقائق سے بالکل بے خبر ہیں۔ آپ جانتے ہیں 2019 والے اسکول جو ہیں ان کو سیلریز نہیں مل رہی تھیں، تقریباً 3 سال ہو گئے۔ وہ ٹیچر پڑھانے پہ مجبور تھے، نہ تو اسکولز بند کرنے دیے جا رہے تھے اور نہ ہی ان کو سیلریز مل رہی تھیں، بلکہ بکھر سے لوگوں نے متسب میں کورٹ کیس کیا۔ تو وہاں پہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ریٹن میں یہ کہا کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ تھا 9 ماہ کے لیے، ہم اس کو کلوز کرنے کے آرڈرز نہیں جاری کر سکے، جس وجہ سے یہ ہمارے ایشوز آئے، تو ان کی سیلریز نہیں بنتی۔ لیکن ان کے لیے مسلسل جو ہے وہ ہر دفتر میں گئے، جہاں پہ اگیگا کی میٹنگ تھی 3 بار اگیگا کی میٹنگ میں بھی گیا، وہاں پہ قائدین کو کہا، کیونکہ ہماری یونین اتنی منظم اور اتنی مضبوط نہیں تھی کہ ہم خود جو ہے کر سکتے۔ بہرحال ان لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ہم نے کتنی بار بھی جانا پڑا ہم گئے ہیں، ہمت نہیں آ رہی، حوصلہ نہیں آ رہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو 3 سال کے بقایا جات ملے، اور ان سکولز کو اب آگے 21 والوں میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارا مطالبہ منظور کیا۔ باقی 2021 والوں کی بات کی جائے کہ وہاں پہ بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو وہ بھی جتنے مشکل حالات تھے، جس طرح کہ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ گورنمنٹ چینج ہوئی، نگران حکومت تھی، انہوں نے پھر کتنی مشکل سے فنڈ جو ہے وہ جاری کیے۔ تو ہماری یونین نے 3 پروٹیسٹ بھی کیے، اور ڈی سی لاہور میڈم رافعہ صاحبہ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی یونین نے 1 ماہ میں 2 پروٹیسٹ کیے ہیں، جو کہ مشکل کام ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ایشوز وعدہ کرتی ہوں کہ ریزالو کروائیں گے۔ اسپیشل سیکرٹری صاحبہ نے بھی کہا، تو یہ ایشوز ریزالو ہوئے ہیں۔ اب ایسے کہہ دینا کہ یونین نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ حقائق پر مبنی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جو دوست سوال کرتے ہیں وہ پہلے ایک بار خود سے سوال کیا کریں کہ یونین نے کامیابی حاصل نہیں کی، یونین کا ساتھ کتنا دیا گیا ہے۔
کیا ان کے احتجاج کی کال پہ ہم وہاں پہ پہنچے ہیں؟ کیا ہم نے کچھ بھی ذمہ داری لی ہے؟ جب ہم ذمہ داری نہیں لیں گے تو یونین نام کی یونین ہو تو کیا کر سکتے ہیں جب تک ٹیچر ساتھ نہیں دیتے؟ بالکل صحیح. اسی طرح زید صاحب ہم بھی اس چیز کے گواہ ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں شانہ بشانہ. تو لوگ اس وقت پہچاننا شروع کرتے ہیں جب کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک کامیابی کے پیچھے جتنی بھی ایفرٹس ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، قربانیاں اور وقت ایک بندے نے جو دیا ہوتا ہے وہ اصل میں لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس لیے شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی. اچھا سر، یونین میں آپ کا واسطہ مختلف لوگوں اور آفیسر سے پڑا، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ سر میں یونین میں آیا ہوں تقریباً 2 سال ہی ہوئے ہیں. پہلے مجھے کوئی یونینز کے بارے میں زیادہ انفارمیشن بھی نہیں تھی. تو جب میں پہلی بار اگیگا کی میٹنگ میں گیا، تھوڑی سی مایوسی ہوئی کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ ٹیچرز کے لیے کام تو کرتے ہیں، بہرحال آپس میں ان کے جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے کیوں نہیں ہوتے. اور پنجاب کے اندر اتنی زیادہ یونینز بن گئی ہیں، اگر ایک یونین ہوتی تو ہمیں شاید زیادہ فائدے اس کے ہوتے. بہرحال جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں، خاص طور پہ ٹیچر برادری کی میں بات کروں گا کیونکہ میرا تو ان سے ہی واسطہ ہے، کہ وہ بالکل کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہمیں سارے حقوق جو ہیں وہ مل جائیں. تو ٹیچرز کا رویہ مایوس کن ہوتا ہے اس حوالے سے کہ وہ عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے. باقی یہ ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے کافی ٹیچرز اخلاقی طور پہ ساتھ دیتے ہیں. چند ایک لوگ ہیں جو تنقید بھی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں شاید ان کا آفٹر نون سے تعلق نہیں ہوگا، ورنہ تنقید برائے اصلاح ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے تنقید برائے تنقید. جو تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے وہ بہتری کے لیے ہوتی ہے، اور جو تنقید برائے تنقید ہوتی ہے وہ کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہوتی ہے. اور میں ٹیچرز کا رویہ اس وجہ سے کہوں گا مایوس کن ہوتا ہے. ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں اور کون لوگ ہیں وہ ہمارے ایشوز کو لے کے آفس میں جا رہے ہیں، کامیابی ملی یا نہیں ملی، کس حد تک ملی، وہ کوئی رائے دیا کریں کہ نہیں یہ طریقہ اپنا لیں تو وہ بہتر ہے. پھر وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں جو تخریب کار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے ایشوز ریزالو نہ ہوں. تو اس وجہ سے ٹیچرز جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے. اب ہر بندے کے اتنی سمجھ بوجھ ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے بات ہے اور یہ نقصان کے لیے ہے. تو انسٹرکشن جو ہیں ان لوگوں کی فالو کیا کریں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ان کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں. اچھا، آپ کے خیال میں یونین کو مزید کیسے فعال بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ ایک اہم سوال کر رہے ہیں، اور اس بارے میں میں تقریباً کوئی 1.5-2 سال سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں. یونین فعال تب ہوتی ہے جب یہ مرکز لیول سے لے کر تحصیل لیول پہ جائے اور پھر ڈسٹرکٹ میں، اس کے بعد پنجاب لیول پہ. اب ہم نے نام تو دیا ہوا ہے، پہلے تو کچھ دوستوں نے کہا خود ساختہ یونین ہے. میں بھی سمجھتا ہوں خود ساختہ ہی ہے، کیونکہ ایسے ہی ہم نے بنا لی ہے اور اپنے طور پہ اس کو یونین کا نام دے دیتے ہیں، جبکہ ایک ہمارا گروپ ہی سمجھ لیں آپ، گروپ ہی ہے. تو جب مرکز لیول سے ہو کے تحصیل لیول سے پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ مضبوط ہوں گے، اس کے بعد مرکز میں آئیں گے تو وہ ایک مضبوط اور فعال یونین ہوگی. تو اس کے لیے ٹیچر کو ذمہ داری لینی ہوگی. ذمہ داری لیتے کوئی نہیں اور اپنے مطالبات رکھ دیتے ہیں، جی یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، ایسے کر لیں ایسے کر لیں. یہ مشورے دینے کی بجائے اگر یہ کوئی کہہ دینا کہ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں، اس حوالے سے کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، تو زیادہ فعال ہو سکتے ہیں. اور یہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے مسائل ہیں، اختلافیاں ہوتی ہیں، یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ یونین منظم ہو تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں. فعال بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے روٹ لیول سے آئیں تو بہتری آ سکتی ہے. مرکز کے اندر ہو، مرکز سے پھر تحصیل میں، پھر ڈسٹرکٹ میں، پھر پنجاب میں. اچھا، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فون کالز آ رہی ہوتی ہیں. ابھی بھی آپ ہمارے ساتھ تھے تو بہت زیادہ آپ کو پورے پنجاب سے کالز آ رہی ہوتی ہیں. تو کس طرح سے آپ مینج کر لیتے ہیں یہ اتنا کچھ؟ جی بھائی، یہ واقعی مشکل ہو گئی ہے. اب زیادہ فون کالز آتے ہیں، پہلے اتنے نہیں تھے. اس کے لیے اب میں نے سونا بھی ہو تو سیل کو یا تو سائلنٹ پہ یا آف کر کے سونا پڑتا ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا اپنے تمام ٹیچرز کے ساتھ کہ کائنڈلی آپ فون کالز کی بجائے ایک میسج کر دیا کریں. واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ میسج کر دیا کریں. جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اپنے ٹیچرز کو رپلائی کروں، اور جو بھی میرے پاس انفارمیشن ہے اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق ان کو مخلص جو ہے وہ گائیڈنس دوں اور اچھا مشورہ دوں. جب آپ فون کال کرتے ہیں، کلاس کے اندر ہوتے ہیں،
تو بچوں کا نقصان ہوتا ہے، فیملی میں ہوتے ہیں، پھر اپنے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ میں اپنے ٹیچر سے ریکویسٹ کروں گا کہ فون کالز کے بجائے واٹس ایپ پہ اپنا ڈسٹرکٹ کا نام لکھ کے، اپنا نام لکھ کے اور اپنا مسئلہ بتا دیا کریں، یا جو انفارمیشن لینی ہوتی ہے وہ بتا دیا کریں. وہ انشاءاللہ جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا میں وہ رپلائی کر دیا کروں گا. تو کوشش یہی ہوتی ہے، ہم بحیثیت ٹیچر ایک فیملی ہیں، پنجاب کے کسی ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی ٹیچر ہے تو وہ ہمیں عزیز ہے. اس لیے یہ سارا کچھ برداشت کرتے ہیں. مشکل بہت ہو گئی ہے اپنا جو ٹائم مینیج کرنا، مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن اس وجہ سے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری گائیڈنس سے، ہماری انفارمیشن سے کسی کو کتنا فائدہ ہو جائے گا. تو یہ میرے اپنے ٹیچر سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ فون کال کرنے کی بجائے واٹس ایپ پہ ایک میسج کر دیا کریں گے، وہ ریٹن میں ہو، وائس میں ہو، جیسے ہی ٹائم ملے گا میں دیکھ کے رپلائی کر دیا کروں گا. اچھا زید صاحب، یہ بتائیں کہ انصاف آفٹر نون سٹاف کے کیا مسائل ہیں اور ان کا جو ہے وہ حل کیا ہے؟ سر پہلے تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ 2019 والوں کے بڑے ایشوز تھے، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ریزالو ہو گئے، ان کو سیلریز مل گئی اور 74 سکولز جو ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں. اس بارے میں بھی کوئی 5-6 میٹنگز ہو چکی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ دوست تو کہتے ہیں ان کا فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے. فائل ایک جگہ سے موو کرنا دوسری جگہ، وہ سارے پروسیس ہوتے ہیں، ورنہ تو بے حسی ہوتی ہے. اب آپ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کے پاس 10-12 اسٹوڈنٹس ہیں، 15 اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے ایک بچہ ایسا ہے جس کے والد صاحب جو ہیں وہ ہفتے میں ایک بار آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی میرے بچے کی تعلیم کیسی جا رہی ہے، میرے بچے نے کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو آپ دوسروں کی نسبت اس کا زیادہ خیال کریں گے کہ یار اس کے والد نے آ جانا ہے، اس نے مجھ سے پوچھنا ہے. ایسے ہی ہے کہ اگر ہم فائل کا بیک اپ نہیں لیتے، وہاں پہ جا کے ریکویسٹ نہیں کرتے، تو ہمارے کام پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں. بار بار جانے سے، ریکویسٹ کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ ان کے نالج میں ہمارے ایشوز آ جاتے ہیں، دوسرا ان کو ہوتا ہے کہ یار انہوں نے نیکسٹ ویک پھر آ جانا ہے. تو یہ ایشوز جو ہیں سیلریز کے وہ تو تقریباً حل ہو گئے ہیں، ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کے پاس فنڈز پہنچ گئے ہیں، اب وہاں پہ ان کو مل ہی جانے ہیں. ہفتہ لیٹ ہو جائیں گے لیکن مل لازمی جانے ہیں. مین چیز ہوتی ہے کہ وہاں سے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ اور فائنانس ڈپارٹمنٹ سے اپروول وہ ہو کے ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کو آ گئے ہیں. اب اس میں زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے. اب جو ایشوز ہیں آفٹر نون سکولز کے، جو برننگ ایشوز ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے، اور وہ ہیں ایشوز، ایک تو سیلری بہت کم ہے. آپ کو پتہ ہے 2019 سے یہی پیکج چل رہا ہے کہ ہیڈ ٹیچر کو 18,000 اور ٹیچر کو 15,000. اس مہنگائی میں بجلی کا بل، اب گورنمنٹ ٹیچر جیسے تیسے کر کے اپنا گزارا کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی جو آسانی سے گزارا کر رہے ہیں، جیسے تیسے کر کے وہ تو گزارا کر لیتے ہیں، لیکن بے روزگاری اتنی ہے کہ جو جسٹ پرائیویٹ سٹاف آفٹر نون میں پڑھا رہا ہے ان کی 15,000 تنخواہ ہے، ان کے رکشے کا کرایہ یا پیٹرول کی مد میں آنے جانے کے اخراجات 3-4 ہزار وہ لگ جائیں، باقی 10,000 اور گھر کا بل جو ہے وہ آ جاتا ہے 15,000. اس مہنگائی میں جب وہ 5 گھنٹے اسکول کو دے رہے ہیں تو سیلریز انکریز ہونا چاہیے. دوسرا ایک سال انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ان کو ٹائملی پر منتھ سیلری ملنی چاہیے. اور پرائیویٹ سٹاف کے لیے کوئی تحفظ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آج جو ہے ان کو نکال دیا، ان کو کوئی ہم سرٹیفکیٹ نہ دیں، کل کو کہیں پہ ٹیچنگ کی جو جاب آتی ہے اس میں اس کے لیے بینیفیشیل نہ ہو. اور بھی کافی ایشوز ہیں جہاں پہ مطلب یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، وقت کے ساتھ وہ حل ہو سکتے ہیں، لیکن ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے ہر ٹیچر کو ذمہ داری لینا پڑے گی. اب ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ایسے معاملہ حل نہیں ہوتے. آپ دیکھا کریں کہ ہم کتنا ساتھ دے رہے ہیں، ہم کتنا کچھ کر رہے ہیں. پھر مجھے کچھ دوست کہہ دیتے ہیں کہ وہ پی ٹی یو کی جو ہے نا گروپ ہمارا، وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں، وہ ایجوکیٹر ایسوسیشن وہ کر سکتی ہیں. ساری یونینز کی اپنی خدمات ہیں اور انہوں نے ٹیچرز کے لیے بڑا کام کیا ہے. یا تو متفقہ طور پہ کسی بھی لیڈر سے بات کر لیں، وہ کہے کہ آفٹر نون کے جو بھی ایشوز ہیں ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، وہ اپنا لیٹر پیڈ یوز کریں، اپنے ریسورسز استعمال کریں، تو ہم سارے آفٹر نون کے ٹیچرز ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یا یہ ہے کہ اپنی ایک جو آپ کی تنظیم ہے، جو آپ کا گروپ ہے، اس کو مضبوط کریں اور اپنے ڈسٹرکٹ سے لے کے پنجاب تک اس کو لے کے آئیں، پھر یہ ہمارے ایشوز انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گے. یہ برننگ ایشوز ہیں، سیلری کم ہے، ٹائم پہ ملتی نہیں ہے، تحفظ کوئی نہیں، کوئی خاص پالیسی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا. اچھا یہ بتائیں، مہنگائی کے دور میں وقت کس طرح آپ نکال لیتے ہیں؟ بڑا مشکل ہوتا ہے وقت نکالنا. اور اخراجات کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ کیا اس سے آپ کو کوئی گین ہوتا ہے، کوئی چیز حاصل ہوتی ہے اس سے؟
سر گین اس سے یہی ہوتا ہے کہ مجبور ٹیچرز جو ہیں جب ان کو حق مل جاتا ہے ان کے دل سے دعا نکلتی ہے. اب کسی کو پتہ ہے کسی کو نہیں پتہ, کیونکہ تقریباً 4800 ٹیچرز جو ہیں وہ مجھ سے رابطے میں ہیں, اور میرے 3 گروپ ہیں, 2 میل گروپ ہیں اور 1 فیمیل گروپ ہے, اس کے اندر جو ایڈ ہیں اور بھی انفارمیشن لیتے رہتے ہیں. پتہ نہیں ان میں کتنے لوگ مجبور ہوں گے, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں. تو ہماری کوشش سے, ہماری اسٹرگل سے جب ان کو ان کے حقوق ملتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی گین ہوتا ہے, ان کے دل سے دعا نکلتی ہوگی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر دے گا. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ اخراجات کیسے برداشت ہوتے ہیں اور اس مہنگائی میں مشکل ہوتا ہے. واقعی مشکل ہوتا ہے. اب 15,000 سیلری ہے اور لاہور 2 بار جائیں 3 بار جائیں ایک مہینے میں, تو ایک وزٹ پہ 10,000 30,000 تو وہاں پہ خرچ ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے ٹرائی کی تھی 1-2 بار فنڈ ریزنگ کی, لیکن وہ کچھ لوگ ٹیچرز کو کہہ دیتے ہیں کہ جی فنڈز کی کیا ضرورت ہوتی ہے, فنڈز تو نہیں دینے چاہیے, یا یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنا ہو پھر فنڈز اکٹھے ہونے چاہیے, ایسے تو کوئی یونین فنڈ کلیکٹ نہیں کرتی. اصل میں باقی یونینز جو ہیں وہ منظم ہیں, ان کی مرکز سے لے کے تحصیل سے لے کے ضلع پہ وہاں پہ ان کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے, وہ اس سے مینیج کر لیتے ہیں, اور ہمارے ٹیچرز بھی ان لوگوں کی بات سن لیتے ہیں اور وہ فنڈ ریزنگ میں بھی پھر پارٹیسپیشن نہیں کرتے. مشکلات لازمی ہیں. جو میرے ساتھ ٹیم جاتی ہے اب وہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ مشکلات زیادہ بڑھ گئی ہیں, لیکن بس یہ آپ سمجھ لیں کہ گین یہی ہے کہ ٹیچر کو ان کا حق مل جائے تو ہمیں ان کی طرف سے جو دعائیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں نواز دے گا. اچھا, آخر پہ آپ ٹیچرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ٹیچرز کو پیغام یہی دوں گا کہ واٹس ایپ پہ کوئی انقلاب نہیں آتا, واٹس ایپ پہ کوئی آپ کے مطالبات نہیں سنے جاتے. آپ کے لیے جو اسٹرگل ہو رہی ہے اس کا عملی طور پہ ساتھ دیں. ہم نے پروٹیسٹ کیا, چند لوگ نکلے, ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ لوگوں کو اکٹھا کریں, آپ کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کروانے کے لیے سی او آفس میں جائیں, وہاں پہ کوئی نہیں جاتے. تو مطالبات کی ایک لسٹ جو ہے وہ فراہم کر دی جاتی ہے کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں. یہ ایشوز تبھی ریزالو ہوں گے جب آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو منظم کریں گے, اپنے آپ کو مضبوط کریں گے اور اپنی پہچان بنائیں گے. جب تک آپ کی اپنی پہچان نہیں بنتی, نہ تو کوئی ایسوسیشن نہ کوئی یونین آپ کے لیے کام کرے گی. اگر آپ ابھی تک بھی اسی خام خیالی میں ہیں کہ کوئی ہمارے لیے کام کرے, تو مجھے بتائیں پچھلے 3 سالوں سے آفٹرنون پروگرام تقریباً 3 سالوں سے تو 21 والا ہے, 19 والوں کو ملا کے 5 سال ہو گئے ہیں. کسی ایسوسیشن نے کسی یونین نے آپ کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں؟ آپ کے ایشوز ہیں. اب دیکھیں 19 سے لے کے اب تک آپ کی سیلری جو ہے وہ 15,000 اور 18,000 ہے. اس کو انکریز کیا جا سکتا ہے, پالیسی تبدیل کروانی ہے, تو اس کے لیے آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا, آپ کو اپنی آواز بلند کرنا پڑے گی. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کو میرا پیغام ہے کہ وہ عملی طور پہ خود کو منظم کریں. 2 سال میں کوشش کی ہے لیکن خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. تو میں سمجھتا ہوں جب آپ اکٹھے ہو جائیں گے, جب آپ اپنے اندر احساس پیدا کر لیں گے, جب آپ لسٹ اپنے مطالبات کے دینے کی بجائے اپنی خدمات پیش کریں گے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, تب آپ کے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. اچھا, اس ساری گفتگو کو اگر وائنڈ اپ کریں تو وہ یہی ہے کہ تمام جو انصاف ٹیچر کمیونٹی ہے, جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں, ان کو متحد ہونا پڑے گا ان تمام مسائل کو حل کروانے کے لیے. تو تمام لوگ جو ہیں وہ متحد ہوں اور عملی طور پر جو ہے وہ کام کریں, تو تبھی یہ مسائل حل ہوں گے. اور اس ویڈیو کو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ گروپس کے اندر شیئر کریں تاکہ یہ زید صاحب کی آواز جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس کو سن کے منظم ہوں, اور تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا سکے.